ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے سب سے پیارے، سب سے لاڈلے، سب سے چہیتے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھیں. بڑی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین اور قابل احترام میری ماں بہنوں، ہر نکاح کے مجلس میں قرآن کریم کی چند بلکہ 3 آیتیں جو منتخب ہے وہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں. نکاح کہیں بھی ہو، کوئی بھی پڑھائے، کہیں کے بھی مجلس ہو نکاح کی، اس میں 3 آیتیں قرآن کریم کی سلیکٹڈ وہ پڑھی جاتی ہیں. ان 3 آیتوں کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ان 3 آیتوں کا ہی چین کیوں کیا جاتا ہے؟ اور یہ 3 آیتوں میں اللہ رب کریم نے ہمیں پیغام کیا گیا ہے. تو ذرا سا ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ رشتے ناطے کی قدر و منزلت کی ہمیں توفیق ہوگی اور رشتے ناطوں کو ہم مضبوطی سے دکھا سکیں گے انشاءاللہ. پہلی آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہ پہلی آیت کریمہ اس میں اللہ رب کریم اپنے بندوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. دنیا کے تمام انسانوں کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب پر چلنے والے ہوں، اللہ رب کریم نے ایک جان، اور اس جان کا نام ہے حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام سے اما ہوا اور پھر ان دونوں سے اللہ رب کریم نے پوری کائنات کو انسانوں سے سجایا. اس لیے ہم انسانوں کو آدمی، آدم کی اولاد اور آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور پھر اسی رب نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، میل کے لیے فیمیل، فیمیل کے لیے میل. مرد و زن اللہ نے اسی ایک جان سے پیدا کیا. میاں بیوی کی شکل پیدا کی، میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے پیدا کیا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فرمایا کہ پھر بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں پیدا کی اور پھیلا کیا ہم نے زمین. اور اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. پتے کی بات اس آیت کریمہ کی اس جملے میں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام سے تم آپس میں رشتہ داریاں قائم کرتے ہو، جس کے نام کے سہارے تم آپس میں رشتے مانتے ہو پھر رشتہ دار بن جاتے ہو. ایسا نہ ہو کہ رشتے کے وقت تم نے اللہ کا نام استعمال کیا اور جب رشتہ ہو گیا تو تم نے اللہ کے قانون کو اٹھا کر رکھ دیا اور منمانی کرنے لگے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور یاد رکھنا بے شک اللہ رب کریم تم پر نگہبان ہے، ہر وقت تمہاری خبر رکھتا ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب کریم نے ہمیں یہ سمجھایا، رشتے کی قیمت بتائی. اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی جاتی ہے اس میں نکاح کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا، اے
اے لوگوں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے ایشور سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر ڈرا جائے گا تو صرف اللہ رب کریم سے ڈرا جائے گا۔ دل میں اگر خوف پیدا کیا جائے گا تو صرف رب کریم کا خوف پیدا کیا جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ فرمایا پہلے آیت۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور مت مرنا لیکن ایمان کامل کے ساتھ مرنا، پوری زندگی ایمان پر قائم دائم رہنا اور ایمان والی صفات اور اعمال اختیار کر کے اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اس حال میں کہ جب تمہاری موت ہو تو تمہارا رب تم سے راضی ہو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کتنی پیاری بات ہے آخر آیت۔ اے لوگوں جب بھی باتیں کرو سچی پکی پختہ مضبوط باتیں کیا کرو، قولوا قولا سدیدا۔ اچھا بندے کو یہ پیغام دیا گیا، یہ حکم دیا گیا، بندے نے رشتہ بھی نبھایا، رشتے پر وہ قائم رہا، اللہ سے ڈرتا بھی رہا، رشتے کا پاس و لحاظ پوری زندگی وہ کرتا بھی رہا، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق تھا اس کو بھی نبھایا، ایمان پر قائم دائم بھی رہا۔ اب ہوگا کیا بھائی؟ سچی پکی باتیں بھی کرتا رہا، ہمیں ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ان باتوں پر عمل کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ انسان فائدے کی سوچتا ہے، اللہ رب کریم نے بھی ہمارے فائدے کی باتیں بتائی۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور یاد رکھو، سنو، میں بھی آپ بھی سب لوگ عہد کریں، نیت کریں، غور سے سنیں۔ فرمایا رب کریم نے جس نے اللہ کی اطاعت کی، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر زندگی گزارا، اللہ رب کریم نے اسے کامیاب بنا دیا۔ کامیابی کی دلیل بتا دی گئی، کامیابی کی دلیل دے دی گئی کہ کامیابی اللہ کے حکموں پر چلنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے میں۔ یہ تین آیتیں کریمہ نکاح کے وقت ہر قاضی صاحب اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ رب کریم ہمیں اس لیے پیغام دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں آخر میں ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں قاضی صاحب نکاح میں، النکاح من سنتی اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا طرز عمل ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح کو نہیں مانتا، نکاح پر نہیں چلتا، نکاح کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہے، نکاح کے بغیر رہنا چاہتا ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا، اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، فرمایا کہ پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ نکاح انسانی ضرورت کی چیز ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ اور آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب کریم نے ساری چیزیں پیدا کی، ساری عبادتیں، بندگی، اطاعتیں، اور سب کے بارے میں اللہ رب کریم نے احکام بھی لکھ دیے۔ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، سچ بولو گے تو یہ ملے گا، روزوں پر یہ ہے، حج پر یہ ہے، نماز پر یہ ہے، زکوٰۃ پر یہ ہے، اور درود پاک پر یہ ہے، پیارے نبی کی اطاعت کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا، سب چیزیں اللہ نے وضاحت فرما دی۔ جب سب کے لیے قانون لکھ دیا گیا تو رشتہ جسے صلہ رحمی کہتے ہیں، بہت غور سے سنیں گے اس بات کو، صلہ رحمی جسے رشتہ کہا جاتا ہے، عرش الہی کا پایا تھام کر صلہ رحمی زور زور سے جھنجھوڑنے لگی، ہلنے لگی، کانپنے لگی۔ خدایا سب کے لیے آپ نے تو پیغام لکھ دیا، سب کے لیے آپ نے احکامات جاری کر دیے، سب کے فیصلے آپ نے قلم سے لکھے گئے، میرے لیے کیا لکھا گیا؟ میرے لیے کیا مشورہ ہے؟ میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بات کو دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے صلہ رحمی خاموش ہو جا، میں نے تیرے لیے وہ بات لکھی ہے کہ تو خوش ہو جائے گی۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ سن، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں بھی اسے توڑوں گا۔
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس رشتہ اور صلہ رحمی صرف دو چیزوں سے باقی رہتی ہے، ایک محبت سے، اکرام سے، محبت سے، اکرام سے۔ محبت دو، محبت دو، محبت دو اپنے رشتہ داروں کو، محبت دو اپنے سسرال والوں کو، محبت دو اپنے گھر والوں کو، محبت دو اپنی شریک حیات کو، اور اسی طرح اکرام کرو، رسپیکٹ کرو۔ رشتے خراب ہوتے ہیں جہاں رسپیکٹ نہیں ہوتا، جہاں عزت نہیں کی جاتی۔ ہر شخص عزت چاہتا ہے، بیویاں بھی عزت چاہتی ہیں، بہنیں بھی عزت چاہتی ہیں، مائیں بھی عزت چاہتی ہیں، چھوٹے بڑے سبھی عزت چاہتے ہیں۔ جس رشتے میں عزت، اکرام اور ریسپیکٹ ہوتا ہے، جس رشتے میں محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اللہ رب کریم اس رشتے میں بے پناہ برکت نازل فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ سب مل کر عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ میں جہاں جہاں بھی جس رشتے میں بھی ریلیٹڈ ہوں، جہاں بھی میرا رشتہ ہے، تعلق ہے، اگر بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، تاؤ ہے، چچا ہے، ماموں، خالہ، پھوپھو، پڑوسی رشتے دار، کوئی بھی رشتے دار ہے، انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم انہیں محبت دیں گے اور محبت کے ساتھ اکرام کا معاملہ بھی کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر دیکھیں گا انشاءاللہ ہم سب کے پورے نظر بند رہیں گے، سب کے دلوں میں راج کریں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی زندہ ہوگی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، اللہ رب کریم کہنے والے کو، سننے والوں کو، سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔